عزیزو، آج ہم خداوند کے پاک کلام میں دیکھیں گے کہ ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا چاہیے یا دنیا ہمارے ساتھ چلے، یا دنیا ہمارے ساتھ چلے، ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ آج ہم خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے پیدائش کی کتاب اس کا 6واں باب۔ یہ کہانی جو ہے، یہ جو سٹوری ہے، آپ لوگوں نے بہت بار سنی ہوگی کہ جب دنیا میں بہت زیادہ گناہ بڑھ گیا، لوگوں نے اپنے اپنے بگاڑ بنا لیے، لوگ اپنی اپنی راہوں پر چل پڑے، لوگوں نے اپنی اپنی طرز کے استاد ڈھونڈ لیے، لوگوں نے اپنے اپنے رستے بنا لیے تاکہ اپنی جان کو، اپنی روح کو سکون دے سکے۔ تو اس وقت خدا نے دنیا پر نگاہ کی، خدا نے دنیا پر نگاہ کی تو اسے صرف ایک شخص ملا اور اس کا نام نوح تھا۔ اس کا نام نوح تھا جو کہ راست باز تھا، جو کہ راست باز تھا اور خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ تو میرے عزیزو، اس دور میں خدا نے نوح سے کہا کہ ایسا کر کہ ایک کشتی تیار کر، ایک کشتی تیار کر۔ تو جب اس نے خدا کی آواز کو سنا تو کیا کیا؟ اس کو تیار کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اس دور میں وہ جو لوگ تھے اس کو دیکھتے تھے، اس کے جو ریلیٹیوز تھے، جو اس کے جاننے والے تھے، جو اس کے شہر کے لوگ تھے، جو اس کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، وہ سب اس پر ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اس کو جوکس کرتے تھے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، اتنی دھوپ ہے، اتنی دھوپ ہے اور تم کشتی بنا رہے ہو، یہاں پہ کون سے سیلاب آ رہے ہیں، یہاں پہ کون سی بارشیں آ رہی ہیں، یہاں پہ کون سا اجاڑ آ رہا ہے جس کی وجہ سے تم یہ کشتی تیار کر رہے ہو۔ لیکن اس نے کسی کی نہیں سنی، اس نے کسی کی بھی نہیں سنی، بلکہ کس کی سنی؟ خدا کی سنی۔ کس کی سنی؟ خدا کی سنی، اور وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلا۔ جیسا جیسا اس نے خدا نے اس کو بتایا اسی طریقے سے اس نے کشتی کو تیار کیا۔ کشتی کو تیار کرنے کے بعد میرے عزیزو ایسا ہوا کہ خدا نے جو جوڑے تھے، ان کو جو جانور تھے، ان کو اس کشتی میں بھیج دیا۔ اور اس کے علاوہ صرف نوح کشتی میں گیا تھا یا کوئی اور بھی گیا تھا؟ ہاں جی، اس کا خاندان بھی گیا تھا۔ نوح، اس کی بیوی، اس کے بیٹے اور اس کی بہویں، یہ سب لوگ اس کشتی میں گئے۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں شروع میں کہ یہاں پر صرف خدا کو جو نوح ہے وہ راست باز ملا ہے، لیکن اس کی فیملی راست باز نہیں ملی۔ ان کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ وہ بھی راست باز تھے یا نہیں، وہ خدا کے ساتھ چلتے تھے یا نہیں۔ یہاں پر صرف ذکر کس کا ہے؟ ایک نوح کا۔ لیکن اس کے وسیلہ سے، نوح کے وسیلہ سے اس کا جو خاندان ہے وہ بھی بچ گیا، اس کے جو بیوی تھی وہ بھی بچ گئی، اس کے جو بیٹے اور اس کی بہویں تھی وہ بھی بچ گئی، اور اسی کے وسیلہ سے دنیا جو دوبارہ اس دنیا میں چلی۔ یہ جو انسان جو بڑے ہیں یہ انہی میں سے دوبارہ بڑے ہیں، اس سے پہلے تمام انسان روئے زمین میں سے ختم ہو گئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کے ساتھ چلا، کیونکہ وہ راست باز تھا۔ اور آج میں اکثر دیکھتا ہوں ہمارے لوگ بہت ایک گھمنڈی سی بات کر دیتے ہیں، یہ جو ابھی کرونا کی ایک وبا سی چلی ہوئی ہے، جس کے وسیلہ سے، کیونکہ یہ آج سے 2 سال پہلے ان چیزوں پر ہماری ڈسکس ہو چکی تھی۔ پروفیسر ہیں لاہور ہوا ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ ٹڈیوں کی بارشیں ہوں گی، ٹڈیوں کی بارشیں ہوں گی، اور اس کے ساتھ ایک ایسی وبا آئے گی جو کہ روئے زمین پر چھا جائے گی، جو کہ روئے زمین پر چھا جائے گی۔ اور یہ آخری دنوں میں
جب ہم نے دیکھا کہ ٹڈیوں نے سندھ میں پنجاب میں بہت زیادہ حملہ کیا، فصلیں تباہ کر دی گئی ہیں، اس کے علاوہ یہاں سے پھر اڑ کر وہ انڈیا میں گئی ہیں، تو ایسے کر کے جب ہم نے ان وباؤں کو دیکھا تو اس وقت بھی ہماری دوبارہ ایک بار ڈسکس ہوئی کہ یہ وہی دور آ چکا ہے، یہ وہی دور آ چکا ہے جو کہ آنے والا تھا، کیونکہ بائبل مقدس جو ہے یہ خدا کا کلام ہے، خدا کا جو کلام ہے وہ لا تبدیل ہے، وہ ہوگا 100% ہوگا۔ ہم روئیں گے، ہم ہنسیں گے، ہم شکر گزاری کریں گے، ہم جو بھی کریں گے، لیکن وہ کبھی بھی ٹل نہیں سکتا، کیونکہ یہ خدا کا فرمان ہے کہ آسمان زمین ٹل جائیں گی لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ تو میرے عزیزو، آج میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں بہت گھمنڈ کے ساتھ بات کرتے ہیں، بھائی ہم مسیحی ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ بھائی تم مسیحی ہو، کیا راست باز بھی ہو؟ کیا واقعہ مسیح کے ساتھ چل رہے ہو؟ کیا واقعہ ہی مسیح کے ساتھ چل رہے ہو جو اتنے گھمنڈ کے ساتھ بات کر رہے ہو؟ لیکن مسیح نے تو کوئی گھمنڈ کیا ہی نہیں، مسیح نے تو کوئی گھمنڈ کیا ہی نہیں، تو آپ لوگ کیوں؟ مسیح کے دور میں جس وقت ہم بائبل کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ اس دور میں کوڑی ہوتے تھے، اس دور میں کوڑی ہوتے تھے، اور وہ جو کوڑی تھے وہ شہر میں نہیں رہتے تھے، وہ شہر میں نہیں رہ سکتے تھے۔ جیسے یہ ایک وبا چل رہی ہے کرونا، ویسے ایسے سیم لائک، لیکن اس دور میں وہ جو کوڑی تھے ملک سے سٹی سے باہر کر دیتے تھے، اور جب انہوں نے کچھ لینا ہوتا تھا تو سٹی میں آنے سے پہلے وہ اپنے آپ کو ڈھانکتے، انٹل کے اپنے منہ کو ڈھانکتے اور ساتھ میں ایک گھنٹی رکھتے اور زور زور سے چلاتے، ناپاک ناپاک ناپاک۔ کیوں؟ تاکہ آگے رستے میں اگر کوئی بھی شخص ہے، اگر رستے میں کوئی بھی تندرست انسان ہے، میرے اس کے قریب جانے سے اس کو بیماری نہ لگ جائے، اس لیے وہ کیا کرتے تھے؟ دور سے ہی چلاتے اور ساتھ میں گھنٹیاں بجاتے تاکہ جو اگلا شخص ہے وہ آگے سے ہٹ جائے۔ اور وہ جو دکاندار ہوتا تھا جس سے انہوں نے کچھ لینا ہوتا تھا وہ بھی سائٹ پر جا کر سامان رکھ دیتا، اور وہ آتے وہاں سے اٹھا کر واپس چلے جاتے، اور ویسے ہی سیم ناپاک 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 کہتے ہوئے واپس چلے جاتے، کیونکہ اگر اس کو بیماری ہے تو اس کے وسیلہ سے کسی اور کو نہیں لگنی چاہیے، اس کے وسیلہ سے کسی اور کے اوپر یہ بیماری نہیں آنی چاہیے۔ تو میرے عزیزو، ہم یہ کیوں گھمنڈ کرتے ہیں؟ اگر ہمیں یہ کہا گیا ہے، جیسے کہ پہلے بولا گیا ہے کہ تھوڑا سا ڈسٹینس کے ساتھ بیٹھیں، کیونکہ کسی کو پتا نہیں ہے کہ کس کو کیا پرابلم ہے، کسی کو بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی اپنے آپ کو شو نہیں کر رہا، کیونکہ موسٹلی پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ اس چیز سے بہت گھبراتے ہیں، یار میں نے اگر بتا دیا تو لوگ مجھ سے نفرت کریں گے، نفرت کی بجائے وہ دوسروں کو بھی یہ بیماری لگا رہے ہیں، نفرت کی بجائے دوسروں کو بھی یہ بیماری لگا رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ ایک ہیں، جیسے نوح ایک تھا، اس نے پوری دنیا کے لیے چینج بنا، پوری دنیا کے لیے چینج بنا، خدا کو راست باز ملا۔ اسی طریقے سے آپ ایک ہیں جو کہ اپنے گھرانے کو بچا سکتے ہیں۔ اگر آپ بیمار ہو گئے ہیں، اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو گئی ہے، آپ اپنے گھر والوں سے الگ ہو جائیں، اپنے گھر والوں سے الگ ہو جائیں، روم میں بند کر لیں اپنے آپ کو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی فیملی آپ کی وجہ سے سیف رہے گی۔ اور اس کے لیے کیا کریں؟ آپ جو تدابیر بتائی گئی ہیں ان کو فالو کریں، کیونکہ دیکھیں ابراہیم ایک شخص تھا جو کہ خدا کو پسند آیا، حالانکہ اس کا جو باپ تھا وہ اسٹیچوز بناتا تھا اور سیل کرتا تھا، لیکن خدا کو جو ابراہیم تھا وہ پسند آیا، ایک پسند آیا، اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ میں تجھے کیا کروں گا؟ قوموں کا باپ بناؤں گا۔ ایک، صرف ایک
کے وسیلہ سے چینجنگ آ سکتی ہے، ایک کے وسیلہ سے سب کچھ ہو سکتا ہے، اور وہ آپ ہو سکتے ہیں۔ اور خدا آج بھی آپ لوگوں کو تلاش کرتا ہے، آج بھی خدا روئے زمین پر راست باز لوگوں کو تلاش کرتا ہے، اور آپ یہ سوچ کر چلیں کہ وہ میں ہوں، کہ وہ میں ہوں، میرے وسیلہ سے میرا گھرانہ بھی نجات پا سکتا ہے، میرے وسیلہ سے میرا جو گھرانہ ہے، اس کے علاوہ میرا جو محلہ ہے، وہ بھی نجات پا سکتا ہے۔ میں جب خدا کے ساتھ چلوں گا، دنیا کے ساتھ چلنا شروع کر دوں۔ آپ ایک ہیں جس کے وسیلہ سے آپ نظام کو، اپنے گھرانے کو چینج کر سکتے ہیں۔ آپ میں اتنی پاور ہے اگر خدا آپ کے ساتھ ہے، اگر آپ خدا کی دی ہوئی راہوں پر چلتے ہیں، اگر خدا کو آپ پسند آ جاتے ہیں، جیسے کہ داؤد کے بارے میں خدا نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو میرے دل کے مطابق ہے، جو مجھے میرے دل کا مطابقت سے میرا بندہ مل گیا ہے۔ سیم اسی طریقے سے آپ اپنے اندر وہ ابلٹی پیدا کریں، وہ راست باسی پیدا کریں، وہ تھنک پیدا کریں کہ میں دنیا کے ساتھ نہیں چلوں گا، میں خدا کے ساتھ چلوں گا، تو دنیا آٹومیٹک آپ کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے گی۔ ٹائم بہت کم ہے، تو خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے، خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، اور خداوند آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے راست بازی میں چلنے کا وسیلہ عنایت کرے۔ آمین۔